علامن برادرز کی طرف سے یہاں پہ بھائی امجد صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ نے ایک دو باتیں کرنی ہیں جو ہمارے سماج کے حوالے سے اور دین کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں. لیکن اس سے قبل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ہاں اب روایات میں بہت زیادہ کھو گئی ہیں، لیکن پروفیسر ڈاکٹر ارشد مصطفی صاحب نے جس خوبصورت انداز کے ساتھ ایصال ثواب کا اصل فلسفہ جو ہے کہ آخرت کی تیاری وہ قرآن سے سمجھائی ہے، اور حقیقی معنوں میں ہماری نجات بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں. میں جس مقصد کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اہل خانہ کی جانب سے کہ ہمارے ہاں علماء جانتے ہیں کہ دین جب بھی آیا تو یہ تہذیب اور سماج کے اندر آتا ہے، اور پھر تہذیب اور سماج اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بعض اوقات دین نے بھی تہذیب اور سماج کے ساتھ تصادم اختیار نہیں کیا، بلکہ سافٹ کارنر ڈھونڈتے ہوئے ان لوگوں کو توحید اور رسالت سے ہمکنار کروایا ہے. تو فوتگی کے بعد ہمارے ہاں جس طرح ارشد مصطفی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ روایات تھی جو پچھلی صدی کی روایات تھی، اور ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو اچھا سمجھتے ہیں. ہر دور کے تقاضوں کی جو روایات ہوتی ہیں اس دور کے مطابق وہ اچھی ہوتی ہیں اور اس کے فوائد سمیٹے جاتے ہیں. اس میں دنیا سے چلے جانے والے کے بعد 40 دن تک لوگ آتے تھے گھروں میں آ کے ایصال ثواب دعا اور فاتحہ کرتے تھے. امجد صاحب نے جس طرف اشارہ فرمایا کہ ہماری طرف سے جس طرح ارشد بھائی نے بھی یہ بات کی کہ عابد صاحب کی جو بیوہ ہیں وہ عدت میں ہیں، ان کے بچے چھوٹے یتیم ہیں، اور باقی جتنے بھی بھائی ہیں وہ بزنس یا اپنی اپنی غم روزگار میں مصروف ہیں. تو جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کے لیے یہ گزارش ہے، اور مجھے اس لیے کھڑا کیا گیا کہ دین کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے اور اس علاقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہماری شریعت بھی لوگوں کو آسانیاں دیتی ہے. یہ گھروں میں جا کے دعا کرنا نہ یہ فرائض میں آتا ہے، اور سنت میں بھی اس انداز کے ساتھ نہیں، یہ مستحب عمل تھا جو ہمارے صوفیاء نے یہاں کی روایات میں شامل کیا تھا. جن کے پاس وقت ہو تو ضرور اس چیز کو کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں جہاں پہ حالات ایسے آ جائیں تو ہمیں دین کا اصل جو منبع اور ماخذ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو بیسیکلی 3 دن کا جو سوگ ہوتا ہے اور جو کل ہوتا ہے یہ اجتماعی طور پر اعلان ہوتا ہے کہ آج وہ عوامی سوگ جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے تاکہ لوگ اپنی نارمل لائف کی طرف جا سکیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے چیلم کے حوالے سے جو مجھے بتایا وہ بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے براہ راست جو ایصال ثواب کے حوالے سے بات واضح ہے کہ مدینہ میں کنواں کھدوایا گیا تھا، پانی کی کمی تھی. ہم نے یہ محفل سجا کے پروفیسر صاحب کو بلا کے خطاب اس لیے کیے کہ مدینہ میں اس پانی کی کمی تھی، آج نظریاتی اور روحانی پانی کی کہیں کمی ہو تو ہم اس انداز کے ساتھ پورا کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ مجھے بات کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم چیلم کی محفل بھی نہیں کریں گے بلکہ اس کے بھی حوالے سے ہم غور کریں گے، اور وہ جو پانی ہے وہ عوام الناس کے لیے وقف کر دیں گے تاکہ جب تک مخلوق خدا پانی پیتی رہے گی وہ مخلوق کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. میرے کھڑے ہونے کا مقصد یہ کہ علماء کرام کا یہ جمع غفیر یہ سب اس چیز کی تائید کریں گے کہ ہمیں شریعت کے جتنے بھی عوامل ہیں جو ہمیں سنت سے براہ راست مل رہے ہیں ہم اپنی تہذیب کو اس طریقے کے ساتھ موڈیفائی کرتے ہوئے 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق چلیں تاکہ ہمارا دین بھی آسانی کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان میں اتر سکے اور ہماری دنیا بھی آسان ہو سکے. میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. دعا فرمائے ہمارے پڑوسی تھے راجہ عابد زرداد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.